اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بزرگان اسلام اور معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اس مذہب کو دین فطرت قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ مذہب انسان کی زندگی کے سارے احوال سے بحث کرتا ہے اور انسان کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہدایات دیتا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہدایات اور احکام موجود نہ ہوں۔ اسلام نے انسان کو انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو انسان کو دشواریوں سے نکال کر آسانیوں کی طرف لاتا ہے، انسان کی زندگی کے مشکلات کو حل کر کے ان کا آسان طریقہ پیش کرتا ہے۔ اور انسان جب اسلام کے دامن کو چھوڑ کر اسلام سے انحراف کر کے غیروں کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کا لائحہ عمل تیار کرتا ہے، اپنے آپ کو غیروں کے طریقے پر ڈھال لیتا ہے، تو اس کی زندگی مشکلات کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اس کی زندگی کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں، دقتیں جنم لے لیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مذہب اسلام کے مطابق اپنی زندگی کا ہر کام کرنے کی کوشش کریں۔ آج خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر انسان کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جو سب سے بڑی پریشانی کا کارن ہے وہ ہے ہماری شادی بیاہ۔ ساری زندگی کی کمائی اور ساری مشقتوں کی کمائی ہم شادی بیاہ کے اندر اڑا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو یہ شادی کا جو تحفہ دیا ہے، نکاح کا جو تحفہ دیا ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ انسان اس کے بغیر ادھورا ہے اور مقصد تخلیق کے بھی یہ خلاف ہے۔ اگر کوئی انسان نکاح نہ کرے تو گویا وہ انسانیت سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر نکاح کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے سے ساری امت کو یہ پیغام پہنچایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسکین ہے وہ انسان جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر اس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہو تب بھی مسکین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ اس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہو۔ اور فرمایا آپ نے کہ مسکین ہے وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر وہ بہت مالدار ہو تب بھی مسکین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر بہت مالدار ہو تب بھی مسکین ہے۔ ایک صحابی حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے آپ علیہ السلام نے پوچھا عکاف کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو مال والا اور وسعت والا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں مال والا ہوں، وسعت والا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، اور فرمایا کہ اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا، اگر تو عیسائیوں میں سے ہوتا تو ان کا بڑا پادری راہب بن جاتا۔ اور فرمایا کہ بلا شبہ نکاح میرا طریقہ ہے اور تم میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں، اور مرنے والوں میں بھی سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں۔ اور فرمایا
کیا تمہیں شیطان سے لگاؤ ہے؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ صالحین کے لیے کوئی ہتھیار نہیں جو سب سے زیادہ کارگر ہو۔ اور پھر ان کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا کاف تیرا ناز ہو نکاح کر لے ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنتیں ہیں، ان میں سے ایک شرم و حیا ہے، ایک خوشبو لگانا ہے، مسواک کرنا ہے اور نکاح کرنا ہے۔ تو یہ نکاح کرنا بھی انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، تمام انبیاء کرام نے نکاح کیا ہے۔ لیکن ہم نکاح کریں تو کیسے کریں؟ آج نکاح کا ہوا اتنا بڑا ہے کہ کوئی انسان اگر اس کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے پاس نکاح کے لیے اتنا بڑا خرچہ کرنے کے لیے ہمت اور وسعت ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، نکاح کا کوئی اتنا بڑا ہوا نہیں ہے، شریعت نے نکاح کو آسان کیا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کا جو سب سے بڑا بورڈ ہے، جس کو مسلم پرسنل لا بورڈ کہتے ہیں، جس میں سارے مکاتب فکر کے علماء کرام اور مفکرین اعظام جڑے ہوئے ہیں، آج انہوں نے مہینوں سے یہ مہم چلا رکھی ہے کہ سادہ اور آسان نکاح شریعت کی پہلی پسند ہے۔ شریعت نے آسان اور سادہ نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، اور خود آپ علیہ السلام نے نکاح کر کے اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود ازواج مطہرات سے اپنا نکاح کیا۔ آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں، اور ان کا خرچہ کیا ہوا؟ ان میں سب سے زیادہ مہر جو متعین کیا گیا وہ ایک زوجہ مطہرہ کا 500 درہم، اور اس کے علاوہ ساری ازواج مطہرات کا تقریباً 400 درہم مہر مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں، کوئی دعوت نہیں اور کوئی تقریب نہیں، کوئی آج کل کی طرح کی جو رسمیں ہیں کوئی رسم نہیں۔ تو گویا کہ نکاح کا جو خرچہ ہے اصل وہ مہر کا خرچہ ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس مہر دینے کا اور بیوی کے نان نفقے کا یعنی اس کے خرچہ چلانے کا اس کے پاس بندوبست ہو تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے بیوی کا خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ شرمگاہ کو بہت پاک رکھنے والا ہے اور نگاہوں کو بہت نیچے رکھنے والا ہے۔ تو شریعت کے اندر جس انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے پاس ایک کمرہ ہو، چاہے اس کا ذاتی ہو یا کسی سے عاریتاً لیا ہوا ہو یا کرائے کا ہو، اور اس کے پاس بیوی کو کھانے پلانے کے لیے، کپڑے پہنانے کے لیے پیسے ہو، تو اس انسان کو شریعت نے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کیا تو ان کے اندر کیا خرچہ ہوا کوئی نہیں بتلا سکتا کہ ان کے اندر کیا خرچہ ہوا۔ کوئی دعوت کا انتظام نہیں کیا گیا، کوئی بارات نہیں بلائی گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مشہور ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تو آپ علیہ السلام نے چند معزز صحابہ کو بلایا، بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور نکاح کا خطبہ پڑھ کے آپ علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو رخصت کر دیا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ علیہ السلام کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام اگر چاہتے تو دنیا کی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو سکتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے امت کے لیے وہ نمونہ پیش کیا ہے جس سے امت کو آسانی ہو، امت کے سامنے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے سادگی کے ساتھ اپنا بھی نکاح کیا اور اپنی صاحبزادیوں کا بھی نکاح کیا۔ آج کل نکاح کے بعد جو ولیمے کے نام سے بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں اور ان میں بہت سے لوگ قرض لے کے دعوتیں کرتے ہیں، شریعت اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولیمہ ہوا اس میں لوگوں کو کھجور اور منقع کھلایا گیا اور سادہ پانی پلایا گیا، اس میں کوئی قورمے وغیرہ نہیں بنائے گئے، بریانی وغیرہ نہیں بنائی گئی۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنا سب سے بڑا جو ولیمہ کیا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے ایک بکری ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کر دی اور ولیمہ ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ کا نکاح سفر کی حالت میں ہوا، سفر میں ہوا، تو اس وقت آپ کا ولیمہ کیا تھا؟ صحابہ سے آپ نے عرض کیا کہ جو جس کے پاس یہ لے آؤ اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو، یہی ولیمہ ہے۔ تو اتنا آسان شریعت نے نکاح کو بنایا ہے۔ آج مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہ ملک کے اندر مسلمانوں کے یہاں نکاح مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نہ جانے ہماری کتنی بہن بیٹیاں اسی وجہ سے غیروں کے گھر چلی جا رہی ہیں۔ کئی ہزار لڑکیاں ہر سال مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اسی وجہ سے کہ آج ہمارے مسلم قوم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ان کے والدین کے پاس اتنا بندوبست نہیں ہوتا کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، اور اس کو نکاح کا کوئی سامان مہیا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو وہ راہ فرار اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے پیچھے اگرچہ کارن یہ بھی ہے کہ ان کی ایمانی تربیت اس ڈھنگ سے نہیں کی جاتی جس ڈھنگ سے کی جانی چاہیے، اور یہ ایک بڑی کمی ہے آج مسلم معاشرے کے اندر کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اور ایمانی طریقے پر نہیں کرتے، اور ایمان کی جڑیں ان کے اندر اتنی مضبوط نہیں کرتے جتنی ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہماری بہن بیٹیاں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں اور وہ غیروں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں۔ تو آج مسلم معاشرے کو اپنے نکاح کے اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے اور جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سارے نوجوان بھائی بڑے موبائل استعمال کرتے ہیں، اس میں گندی چیزیں، فلمیں، گانے دیکھتے ہیں، اس میں اچھی چیزیں اکثر لوگ نہیں دیکھتے۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر مسلم پرسنل لا بورڈ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جڑے، وہاں پر آپ کو لکھنے کا بھی ایک آپشن ملتا ہے، اور بہت سے موبائل میں بولنے کا بھی اکثر میں ہوتا ہے، بول کر آپ تلاش کر سکتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، یہ آپ بولیں گے یا لکھیں گے تو اس میں آ جائے گا، آپ اس سے جڑیں۔ اس پر یہ مہم چل رہی ہے، آن لائن کانفرنسیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے علماء کے خطابات اور بڑے بڑے مفکرین کے وہاں پر بیانات ہو رہے ہیں۔ فی الحال یوپی کے اندر 10 روزہ کانفرنس اسی سلسلے میں، اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں چل رہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، جو پیدا ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی خرابی جو نکاح کے تعلق سے پیدا ہو گئی، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور زمینی سطح پر بھی اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، معاشرہ جو نام ہے وہ لوگوں کے مجموعے کا نام ہے، ہمارے اور تمہارے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ہم صحیح ہو جائیں گے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا، اگر ہم اپنے آپ کو اسلامی طرز پر ڈھال لیں گے تو ہمارا معاشرہ اسلامی بن جائے گا۔ تو اسلام نے، شریعت نے نکاح کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ بہت آسان طریقے پر بتلایا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، سب سے برکت والا نکاح، فضیلت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ جتنا نکاح کے اندر خرچہ کم ہوگا اتنی ہی زیادہ برکت اور فضیلت اس نکاح کے ذریعے سے حاصل ہو۔ تو اس لیے جو آج کل یہ رواج چل رہا ہے کہ جہیز میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش اور مطالبے کیے جا رہے ہیں، مطالبہ تو بہت ہی برا ہے۔ جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کون سی گاڑی دو گے، یہ بہت برا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ مرد کے اوپر ڈالی، عورت کے اوپر نہیں ڈالی۔ لڑکی کے باپ کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ ایک واقعہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں
عرب کے کوئی بڑے شیخ آئے ہوئے تھے، بڑے عالم آئے ہوئے تھے، تو ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری بیٹیوں کے نکاح کا سامان مہیا ہو جائے اور ان صاحب سے بھی کروا دیجئے۔ تو ان سے عرض کیا گیا کہ یہ دعا کے لیے آئے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے نکاح ہو جائے۔ تو ان شیخ صاحب نے پوچھا کہ ان کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں؟ تو ان کو بتلایا گیا کہ بیٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی والے کو کیا پریشانی ہے، اس کو کیا دقت ہے، بیٹی والے کو تو کچھ خرچ کرنا ہی نہیں۔ تو ان کو بتلایا گیا کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر ایسا طریقہ ہے کہ بیٹی والے کو بہت بڑا جہیز تیار کرنا ہوتا ہے اور فلاں دعوتوں کے انتظام کرنے ہوتے ہیں، بہت بڑا اس کو خرچہ کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے یہاں، یہ تو بہت برا ہے کہ ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں تو جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ لڑکے والے کو کرنا ہے، لڑکی والے کو کچھ خرچ نہیں کرنا، لڑکے والے کو ہی مہر دینا ہے اور لڑکے والے کو ہی دعوت ولیمہ کرنی ہے، لڑکی والے کو کوئی دعوت نہیں کرنی اور نہ ہی اس کو کوئی جہیز کا سامان دینا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، شریعت مطہرہ کے طریقے پر اپنی شادی بیاہ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج جس کو جہیز کہتے ہیں، اگر باپ اپنی بیٹی کو کچھ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن قباحت دو طریقے پر پیدا ہو گئی۔ ایک تو نمائش جو ہم دکھلاتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو فلاں سامان دے رہے ہیں، ایک تو یہ خرابی ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ دوسری طرف سے یا تو طلب ہوتی ہے یا رغبت ہوتی ہے، یا تو مطالبہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز دیجیے، یا دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ ملنا چاہیے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے اس میں خرابی پیدا ہو گئی۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو ہدیے کے طور پر کوئی سامان دیتا ہے تو دیجیے، اس میں کوئی قباحت نہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر نمائش ہوگی یا دوسری طرف سے طلب یا رغبت ہوگی تو ان خرابیوں کی وجہ سے یہ چیز ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے علماء نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت جو یہ اصلاح معاشرہ کا کام شروع کیا ہے، اس کا حصہ بنیے اور اس سے جڑیے، علماء کے بیانات سنیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک نکاح کو بہت بڑا ہوا بنا دیا گیا وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جائے اور شریعت مطہرہ کے طریقے پر ہم آسان سے آسان اور سادہ سے سادہ نکاح کرنے والے بن جائے، تاکہ معاشرے کے اندر جو بے حیائی برائی پھیلتی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ بڑوں نے کہا ہے کہ جس معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہوتا ہے بدکاری آسان ہو جاتی ہے، اور جس معاشرے کے اندر نکاح آسان ہوتا ہے تو بدکاری مشکل ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کرنا آسان ہوگا، ہر کوئی انسان آسانی سے نکاح کر سکے گا، تو بدکاری کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔